औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सूरतुल लुक़मान का रुकू नंबर 1 उसका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा पढ़ेंगे और सीखेंगे और जानेंगे कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या बात करते हैं। तो आगाज़ करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। तो आगाज़ करते हैं सूरतुल लुक़मान जो कि एक मक्की सूरत है, उसका रुकू नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफे मुक़त्तात। अलिफ लाम मीम इनका तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए इनको अलिफ लाम मीम ही पढ़ा जाता है। तिल का ये आयातुल किताबी आयात हैं अल किताबिल हकीम हिकमत वाली किताब की। ये आयात हिकमत वाली किताब की हैं। हुदन हिदायत है व रहमतन और रहमत है लिल मुहसिनीन एहसान करने वालों के लिए या नेक अमल करने वालों के लिए। हदायत जो कि हदायत और रहमत है नेक अमल करने वालों के लिए। अल्लज़ीना वो लोग जो, अब ये नेक अमल करने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना वो लोग जो युकीमून सलाता वो कायम करते हैं अपनी नमाज को, व यूतून ज़काता और वो अदा करते हैं ज़कात को, व हुम और वो बिल आखिरती आखिरत पर हुम वो युकिनून यकीन रखते हैं। कि जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और यही लोग हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। कि अल्लाह तबारक व ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि ये जो किताब की आयात हैं ये हिकमत वाली किताब की हैं और इसमें हदायत और रहमत उन्हीं लोगों के लिए है जो नेक अमल करते हैं। अब उन नेक अमाल का आगे से बयान किया जाता है कि वो नेक अमाल कौन से आते हैं? जो अपनी नमाज को कायम करते हैं। कायम करना कि उसकी पाबंदी करना, क़याम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इस तरह से कायम करना फिर उसको छोड़ा ना जाए। कि ऐसे लोग जो अपनी नमाज़ों को कायम कर लेते हैं और फिर अपनी ज़कात जो है उसको अदा करते हैं और फिर वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही ऐसे लोग होते हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं कि जब इंसान को आखिरत का यकीन है कि हमने अल्लाह के पास जाना है, वहाँ जाके अपने अमाल का हिसाब देना है, तो यकीनन वो नेक काम करेगा, अपनी नमाज़ों को कायम करेगा, अपनी ज़कात को अदा करेगा। उलाइका यही वो लोग हैं अला हुदम अला पर, हुदम हदायत पर है, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हैं हुमुल मुफलिहुन व फलाह पाने वाले या कामयाब होने वाले। ये लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। वमिनन नासी और लोगों में से मन यश्तरी जो भी कोई ख़रीदते हैं लहवल हदीसी खेल तमाशे की बातें, लियुज़िल्ला ताकि वो गुमराह करें, अन से सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, बेगैर इल्मिन बग़ैर किसी इल्म के, वयत्तखिज़हा और वो पकड़ते हैं उसको हुज़ुवा मजाक। उलाइका यही लोग हैं लहुम उनके लिए अज़ाब मुहीन रुस्वा कर देने वाला अज़ाब है। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो खेल तमाशे की बातें ख़रीदते हैं ताकि इल्म के बगैर अल्लाह के रास्ते से गुमराह करें और इन आयात का मजाक उड़ाएं। ये लोग हैं जिनके लिए ज़िल्लत वाला अजाब है। कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अल्लाह की बताई हुई निशानियों को, अल्लाह की आयात को ही पकड़ लेते हैं इस तरह से कि उसमें से कोई खेल तमाशे की बातें लेके उसको कहते हैं कि हम लोगों को इसके ज़रिए से गुमराह कर देंगे ताकि वो अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाए और फिर वो इन्हीं आयात का मजाक उड़ाते फिरते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके लिए ज़िल्लत वाला अजाब होगा जो मेरी आयात का मजाक उड़ाते हैं और उसको सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए एक खेल तमाशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वाइज़ा और जब तुतला तिलावत की जाती है अलैहि उस पर आयातुना हमारी आयात को, वल्ला वो फिर जाता है मुस्तकबिरन मुंह फेरता हुआ, का अल्लम गोया के नहीं, यस्मा सुना उसने, का अन्ना गोया के फ़ी उज़ुनैहि उसके कानों में, वकरा बोझ है। फ़बश्शिरहु बस खुशखबरी दीजिए उसको, बिअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अजाब की।
اور جب اس پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیتیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے، تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب پھر ایسے شخص کے اوپر جو میری آیات کا مذاق اڑاتا ہے، جب اس میں میری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اپنے مطلب کی چیز تو وہ بیچ میں سے نکال لیتا ہے، لیکن پھر کیا کرتا ہے، جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتا ہوا، کہ جس طرح سے اس نے تو میری کوئی بھی آیت، کوئی بھی آئی ہوئی دلیل سنی ہی نہیں، اور جیسے کہ اس کے کانوں میں ایسے ہے جیسے کوئی بوجھ ہو کہ جس سے وہ سن ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس چیز کی خوشخبری سناتے ہیں؟ اس کے لیے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ آمنو، ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے نیک، لہم، ان کے لیے جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہیں۔ کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں۔ کہ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں جو میری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، کہ ان کے لیے تو بہت ہی بڑا انعام ہے، اور وہ انعام کیا ہے کہ ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہوں گے جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی ہی آیت میں آتا ہے خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے غالب حکمت والا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لے آتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور ان کو ایسے ہی باغات میں جگہ جو ہے وہ ملے گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خلق السماواتی، پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر آمدن، بغیر ستونوں کے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ عزیز اور حکیم اللہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو اس میں، وَأَلْقَى، اور جما دیے، فی الارض، زمین میں، رواسیا، پہاڑوں کو، ان یہ کہ تمید بکم، تم کو ان یہ کہ تمیدہ لے نہ جھکیں، بکم، تم کو، وبسا، اور پھیلا دیا، فیہا، اس میں، من کل دابہ، ہر طرح کے جانداروں کو، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فانبتنا، پھر اگائی ہم نے، فیہا، اس میں، من کل، ہر طرح کی، زوج کریم، عمدہ چیزیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے کہ اس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، جنہیں تم دیکھتے ہو کہ اگر ہم دیکھیں اپنا گھر کوئی تعمیر کرتے ہیں، کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں، تو اس کے نیچے اگر ہم نے اکٹھی چھت ڈالنی ہے تو پہلے کوئی ستون بناتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں اس کو سہارا دینے کے لیے، تاکہ چھت جو ہے وہ قائم رہ سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی ذات ہوں جس نے بغیر ستونوں کے تمہارے اوپر آسمان جو ہے 7 آسمان بنا دیے، اور اس آسمان کو تم دیکھتے بھی ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ وہاں تمہیں کوئی ستون بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ خلقت، یہ پیدائش کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، اور ان سے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تم کو لے کر نہ جھک جائیں۔ کہ اگر زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ نہ جماتے تو کیا ہوتا کہ زمین جو ہے وہ جھک جاتی، کہ جب ہم اس پر چلتے پھرتے وزن ہوتا تو یہ جھکنے کا اس کو اندیشہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا اور اس پر پہاڑ جما دیے تاکہ وہ ہم کو لے کر نہ جھکے۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مختلف قسم کے جاندار پھیلا دیے، جو ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، کہ پہلے تو زمین تھی، اس پہ کوئی ہریالی نہ تھی، کوئی سبزہ نہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردہ زمین کو کیسے زندہ کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا، اور پھر اس زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ اس پانی سے اللہ نے اس زمین کو زندگی بخشی، اور اس کے اندر طرح طرح کے میوے، طرح طرح کی عمدہ چیزیں پیدا فرما دیں۔ اگلی آیت میں آتا ہے ھذا، یہ خلق اللہ، تخلیق ہے تمہارے رب کی، فارونی، پس دکھاؤ تو مجھے، ماذا خلق الذین، کیا پیدا کیا ہے، الذین، ان لوگوں نے، جو من دونہ، اس کے سوا ہیں، بل الظالمون، بلکہ ظالم، فی ضلال مبین، وہ واضح گمراہی میں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال پوچھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے تو تم مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اس اللہ کے سوا ہیں۔ کہ اگر ایسے لوگ جن کی تم
پوجا کرتے ہو، اگر تم بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی تم عبادت کرنے لگ جاتے ہو، پوجا کرنے لگ جاتے ہو، تو مجھے دکھاؤ کہ اس نے کیا تخلیق کیا۔ یہ تو تمام تخلیق جو میں تمہیں بیان کی یہ تو میری تخلیق ہے، تو لے کے آؤ اس کی بھی تخلیق جو انہوں نے، جو اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ واضح گمراہی میں ہیں، کہ یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، یہی ظالم لوگ ہیں اور یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ تھا سورۃ اللقمان، اس کا رکوع نمبر 1، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کا تعارف دیا پہلے کہ یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہدایت والے لوگوں کی نشانیاں بیان کیں، پھر اس کے بعد گمراہ لوگوں کی نشانیاں بیان کیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوبیاں اور اپنی تخلیق بتاتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں میں نے تخلیق کی ہیں، اور پھر سوال پوچھ لیتے ہیں آخر میں کہ ان کو بتاؤ تخلیق جنہیں تم میرے سوا پوچھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں بتاتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور یہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی میں پڑھنے سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔